أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 120واں جلسہ سالانہ قادیان اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ہمارے مقامی اجلاسات کی مقامی جو کارروائی ہے، جو تقریری پروگرام ہے، وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور اس شکریہ احباب کے بعد مقامی پروگراموں کے اختتام کے مناسبت سے محترم صدر اجلاس اجتماعی دعا کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر حضور انور کا براہ راست خطاب MTA سے سنا جائے گا، اور پھر اختتامی دعا حضور انور جو کرائیں گے اس دعا میں ہم سب تمام دنیا کے احمدیوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو اس موقع پر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور شکر کیا ادا ہم نے کرنا ہے، شکر کی مجھ میں طاقت نہیں ہے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت احسانات ہیں اور اس کے فضل ہیں کہ موسم خوشگوار رہا، اور پرامن ماحول میں ہمارے تینوں دنوں کے پروگرام، خواہ جلسے کے تقریری پروگرام ہیں یا مساجد میں نمازوں کے درس و تدریس کے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت عمدہ رنگ میں انجام پائے، اور احباب و خواتین نے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ صبح 3:30-4 بجے سے لائنیں لگ جاتی ہیں تہجد کی ادائیگی کے لیے، لمبی لمبی لائنیں مستورات کی بھی، اتنی سخت سردی میں، اور مردوں کی بھی۔ تو یہی وہ مقصد تھا، یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی ہے، اور اس میں شامل ہونے کے لیے احباب جماعت کو بلایا ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو، سرد ہو، اور آخرت کی طرف توجہ ہو، اور آخرت کی راہ مکروہ نہ معلوم ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ بڑی کثیر تعداد میں بیرونی ممالک سے بھی اور پاکستان سے بھی زائرین یہاں پر تشریف لائے، اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے لے کر قریب کے صوبوں سے بھی یہ یہاں پر تشریف لائے۔ لکشدیپ جو کہ جزائر ہیں، وہ وہاں سے ان کو 16 گھنٹے کا سفر شپ کے ذریعے سے بحری جہاز سے اختیار کر کے کوچین آنا پڑتا ہے، اور کوچین سے پھر یہاں 3 یا 4 دن جو ہے وہ لگتے ہیں۔ اگر فوری گاڑی مل جائے ٹرین تو 3 دن لگتے ہیں، ورنہ پھر 4 دن۔ تو گویا کہ ان کا گھر سے یہاں پر پہنچنا 4 یا 5 دن کا سفر ہے، اور اسی طرح واپسی کا اتنا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی دور دور سے احباب یہاں پر مستورات اور بچے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور کیرلا سے بھی ایک بھاری تعداد، حالانکہ وہ بھی کافی دور ہے، ایک دم ساؤتھ کا علاقہ ہے، وہاں سے بھی کافی تعداد میں آئے ہیں۔ تو یہ سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کھینچے چلے آئے ہیں مشتاقانہ وار۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا، اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں صوبائی حکومت کے، جس نے جلسے کے انعقاد کی اجازت دی، اور پھر اس جلسے کے انعقاد کے لیے جو ضروریات فراہم کی جانی ہیں، جو سہولیات مہیا کی جانی ہیں، وہ مہیا کی۔ چنانچہ نظارت امور عامہ اور نظارت امور خارجہ کی رپورٹ کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ مکرم DC صاحب گرداسپور نے بیرون ملک سے آنے والے افراد جماعت کے ویزا وغیرہ کی کلیئرنس کی کارروائی مکرم SSP صاحب بٹالہ اور SDM صاحب بٹالہ وغیرہ سے رپورٹیں لے کر مکمل کر کے پنجاب سرکار کو بروقت بھجوائی کہ جتنے بھی یہاں پر مرکزی حکومت ویزے دے تو یہاں ہمیں سنبھالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو NOC یہاں جو صوبائی حکومت کی طرف سے NOC کا دیا جانا بہت ضروری ہوتا ہے، تو یہ بروقت حاصل ہو گئی۔ پھر پنجاب سرکار نے مختلف رپورٹوں کے بعد اس معاملے کو سفارش کے ساتھ مرکزی سرکار کو بروقت بھجوایا،
اور ڈی سی صاحب گرداسپور نے ضلع کے مختلف محکمہ جات کو جلسہ سالانہ کے انتظامات کے لیے تعاون دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس سلسلے میں ایس سی صاحب محکمہ بجلی گرداسپور نے جلسہ سالانہ کے موقع پر 20/12 تا 5/1/12 تک بغیر کسی بجلی کٹ کے بجلی دینے کی منظوری کروائی اور ضروری مرمتیں وغیرہ کروائیں۔ اس سلسلے میں ایک سی این صاحب بجلی محکمہ اور ایس ڈی او صاحب بجلی محکمہ، ان کے جے ای صاحبان اور عملے کا تعاون حاصل رہا۔ اسی طرح ایس ایس پی صاحب بٹالہ نے خود جائزہ لے کر سیکورٹی کے ضروری انتظامات کروائے۔ اس سلسلے میں ڈی ایس پی قادیان اور ایس ایچ او صاحب قادیان اور ان کے عملے کا خاص تعاون حاصل رہا۔ سیکورٹی کے مختلف ادارہ جات نے بھی اس سلسلے میں تعاون کیا۔ ایس ڈی ایم صاحب بٹالہ کو مکرم ڈی سی صاحب نے نوڈل آفیسر برائے جلسہ سالانہ مقرر کیا تھا۔ موصوف نے بھی قادیان میں مختلف سرکاری محکمہ جات کی میٹنگ بلوا کر جلسے سے متعلقہ ضروریات کے لیے فوری ہدایات جاری کی۔ پھر صفائی کے سلسلے میں میونسپل کمیٹی قادیان کا اور بٹالے کا خصوصی تعاون رہا۔ انہوں نے فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی مہیا کروائی۔ اسی طرح محکمہ صحت کی طرف سے سرکاری ڈاکٹرز اور ایمبولینس وغیرہ کا ضروری انتظام کروایا گیا۔ محکمہ فوڈ سپلائی نے بھی خصوصی تعاون کیا اور اسی طرح ٹیلی فون کے محکمے نے بھی تعاون کیا، اور پھر محکمہ پی ڈبلیو ڈی نے بعض خراب سڑکوں کی فوری مرمت اور پل وغیرہ کے کاموں کو ہنگامی طور پر پورا کر کے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ تو بہرحال، اور پھر صوبائی حکومت میں ناظر صاحب امور خارجہ کی رپورٹ کے مطابق ہوم منسٹری نے اور اسی طرح فارن منسٹری نے دونوں کا تعلق ہوتا ہے ویزوں کو جاری کرانے کے سلسلے میں۔ تو بڑی فراغ دلی کے ساتھ صوبائی حکومت نے جماعت احمدیہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور سالہ سال کے تجربے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بڑی پرامن جماعت ہے اور جتنے بھی آتے ہیں قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں اور پھر وقت کے اندر واپس چلے جاتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ایک بھی شکایت نہیں آتی۔ اس بہتر ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اس مرتبہ پچھلے سال سے بھی زائد 5000 سے زائد ویزے انہوں نے جاری کیے، اور پھر 5000 افراد کو اٹاری بارڈر سے آن فٹ گزارنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اس کے لیے بھی جو سینٹرل حکومت ہے جس کے تحت بارڈر آتے ہیں، انہوں نے زائد اسٹاف لگا کر ہر طرح کی قواعد کے اندر رہتے ہوئے جو سہولت پہنچا سکتے تھے وہ پہنچائی، اور ہمارے زائرین کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوئی اور وہ خیریت سے آئے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔ پھر مرکزی حکومت نے امرتسر قادیان کے درمیان زائد اسپیشل ٹرین چلانے کا انتظام کیا، اور پھر قادیان کے لوکل سیاسی اور مذہبی جو تنظیموں کے لیڈران ہیں انہوں نے بھی ہر طرح سے تعاون کیا، اور قادیان کے تمام شہریوں نے، اس لحاظ سے کہ یہ ہمارے شہر میں جلسہ ہو رہا ہے اور ہمارے یہ شہر کی رونق جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، اور ساری دنیا میں قادیان کی جو عظمت ہے وہ ایم ٹی اے کے ذریعے سے دنیا میں جا رہی ہے۔ اس بات کا بہت احساس ہے، اور اس بات کا وہ بار بار جس طرح کے کل کی تقریروں میں بھی آپ نے سنا کہ ان کو اس بات پر فخر ہے کہ جماعت احمدیہ کا مرکز قادیان میں ہے، دائمی مرکز، اور اس زمانے کے امام ہندوستان میں اور پنجاب میں یہاں پر پیدا ہوئے اور یہاں سے سلسلہ چلا ہے۔ تو اس لحاظ سے بڑی وہ محبت کے ساتھ مہمانوں کو جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں اور مہمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ان کی شرافت ہے۔ تو ان سب کے لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جس نے بھی جس رنگ میں بھی تعاون کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ وعدہ عطا فرمایا ہے، یہ بشارت دی ہے کہ انی معین من اراد اعانتک۔ ہم جن سے سرکاری حکام سے ملنے جاتے ہیں اور جن سے بھی کوئی تعاون کی درخواست کرتے ہیں تو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا تو فرض ہے اور تعاون آپ کریں گے تو جو ہے وہ آپ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے والے ہوں گے، لیکن ایک زائد بات آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ جو تیری جماعت کے ساتھ، جو تیرے ساتھ اور تیری جماعت کے ساتھ مدد کرنے کا ارادہ بھی کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تو اس لحاظ سے پھر ان کو بہت بشاشت ہوتی ہے اور بڑی شرح صدر کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کہ یہ الہی جماعت ہے
یہ اللہ والوں کی جماعت ہے اور کوئی ان کا ذاتی مقصد نہیں ہے۔ جب ہمارے عہدیدار جب جاتے ہیں تو بڑے بڑے افسران یہ کہتے ہیں بھائی یہ کوئی اپنے ذاتی کام سے نہیں آئے ہیں، یہ جماعتی کام سے آئے ہیں، اور یہ جماعت جو ہے وہ خدا کی قائم کردہ جماعت ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ حکام کے دلوں میں ڈالتا ہے، ہماری حقیر کوششیں ہوتی ہیں، اس میں بے انتہا برکتیں عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ بہرحال لوگوں کا شکر کرنے کے لحاظ سے بھی ہم صوبائی حکومت کے اور مرکزی حکومت کے اور مختلف جو محکمہ جات کا میں نے نام لیا ہے ان سب کے ہم شکر گزار ہیں، اور پھر قادیان کے جو باسی ہیں، قادیان کے جو رہنے والے ہیں، ان سب کا جو ہے وہ شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب اور بابرکت فرمائے۔ آخر میں وہی ضروری بات جس کا 2 دن سے ناظر صاحب اصلاح و ارشاد جو ہے وہ چرچا کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا ہے پروگرام کے مطابق ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ازراہ شفقت حاضرین قادیان سے خطاب فرمائیں گے۔ لندن میں ہمارے لیے اسٹیج بنایا جا رہا ہے، جو بینر یہاں پر پیچھے دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا بینر وہاں پر لگایا جا رہا ہے۔ ہماری خاطر UK کے اس جلسہ گاہ میں 3-4 ہزار افراد وہاں پر اکٹھے ہوں گے حضور کے سامنے ہمارے لیے اور ساری دنیا میں۔ آج صبح ایک بہن کا امریکہ سے فون آیا کہ آج حضور کا خطاب آئے گا اور ہماری طرف سے جلسے کے مہمانوں کو مبارکباد دیں اور سلام کا پیغام پہنچائیں۔ ہم آدھی رات ہوگی یہاں پر، لیکن ہم حضور کا خطاب سننے کے لیے بیٹھیں گے۔ تو یہ جذبہ ہے تمام دنیا کے احمدیوں کا۔ تو یہ قادیان میں جو یہاں پر حاضرین اکٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر سے اور ہندوستان سے، یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پیارے امام ہمارے لیے خطاب فرما رہے ہیں، اور ساری دنیا میں جو ہے وہ احمدی کہیں رات ہے کہیں دن کے مختلف اوقات ہیں، وہ اس جلسے کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ ایک عالمی جلسے کا جو ہے وہ رنگ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال حضور کا خطاب شروع ہوگا اور پھر اختتام جب خطاب ختم ہوگا اور دعا کرا دیں گے تو حضور کی چند سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ازراہ شفقت حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وہ خدام کے اور اطفال کے اور لجنہ کے ترانے نظمیں وغیرہ سننے کے لیے دل بڑھانے کے لیے آپ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سننے کے بعد پھر السلام علیکم کہہ کر جو ہے وہ واپس جاتے ہیں۔ تو آپ کو پچھلے سال ہم سے کچھ اس سلسلے میں تساہل ہو گیا، ادھر حضور نے اختتامی دعا کرائی اور یہاں اسٹیج پہ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مبارک ہو جلسہ بخیر خوبی ختم ہو گیا، اور پھر سارا پنڈال سے لوگ کھڑے ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور کوئی چل رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں، اور یہاں پر نظمیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور نظمیں سن رہے ہیں، اور ساری دنیا میں جو ہے یہ نظارے جو ہے وہ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر بڑی بعد میں پھر ہمیں بتایا گیا کہ کیا آپ لوگوں سے یہ حرکت سرزد ہو گئی کہ ساری دنیا نے یہ نظارہ دیکھا، تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہو سکا تھا، تو نادانستہ طور پر غلطی ہو گئی تھی۔ بہرحال ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ خیال رکھیں کہ حضور کے اختتامی دعا کے بعد جب یہاں اسٹیج پر لندن میں کھڑے ہوں گے اور یہاں قادیان کے اسٹیج سے نظمیں سنائی جائیں گی تو وہ پروگرام جاری ہے، وہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، اس لیے آپ کی ہر حرکت و سکون جو ہے وہ ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں اسٹیج پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان احباب کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ جہاں جہاں بیٹھیں وہیں پر احتراماً کھڑے ہو جائیں، بیٹھ کے نہیں سننا، کیونکہ حضور وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جہاں جہاں بیٹھیں، یہ نہ ہو کہ یہاں پر خدام جو ہے وہ نظمیں سنا رہے ہیں تو کیمرے میں آنے کے لیے اسٹیج سے ادھر ادھر سے آ کے جو ہے بچوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، یا جو رضاکار ڈیوٹیوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کر جو ہے وہ آ جائیں کیمروں کے سامنے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں جو بیٹھیں اسٹیج پر وہ احتراماً کھڑے ہو جائیں، خواہ کیمرے میں آپ کی تصویر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اور وقار کے ساتھ جو ہے وہ نظمیں سنیں۔ اور بات یہ ہے کہ MTA پر جو اسکرین ہے اس پر حضور کا چہرہ نظر آ رہا ہے، ہمیں تو حضور کے چہرے سے جو ہے وہ نظریں ہٹانے کا دل نہیں کرتا، ادھر ادھر پھر دیکھنے کی تو کیا بات ہے۔ اور جہاں تک پنڈال میں بیٹھے ہوئے حاضرین کا تعلق ہے ان کے لیے گزارش ہے آپ بیٹھے رہیں اسی طرح جس طرح کے خطاب کے دوران آپ بیٹھے ہوئے، جب تک حضور اسٹیج پر کھڑے ہیں جلسہ سمجھے ختم نہیں ہوا۔
جب حضور یہاں سے السلام علیکم کہہ کر اسٹیج سے اتریں تو تب جو ہے وہ آپ پھر فارغ ہوں گے اور پھر کھڑے ہوں، گلے ملیں، مبارکباد دیں اور پھر اپنے اپنے جو ہے وہ قیام گاہوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، کسی قسم کی کوئی بد نظمی اور نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک بڑی قابل تقلید بات ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ بڑی بے قاعدگی ہوتی ہے، بعض تربیت یافتہ نہیں ہوتے، حدیث العہد ہوتے ہیں، نئے نئے جماعت میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو رمضان اور بقرعید میں جب یہاں پر عید ہوتی ہے اس وقت بھی بتانا پڑتا ہے کہ خطبہ جو ہے وہ عید کا حصہ ہے، اس لیے آپ نماز کے بعد جو ہے بیٹھے رہیں، خطبہ سن کر جائیں، تو بعض باتیں جو ہے وہ بتانی پڑتی ہیں۔ تو ابھی گزشتہ مہینے میں کیرلا میں وہاں پر صوبائی کانفرنس تھی، وہاں پر گیا تھا اور آخری سیشن وہ کالی کٹ کے ساحل سمندر پر بیچ پر جو ہے وہ انہوں نے وہ آخری جو سیشن تھا منعقد کیا تھا اور میری صدارت تھی۔ تو جب تقاریر ختم ہو گئیں اور سامنے 4,500-5,000 ہزار مرد اور ادھر پردے کے پیچھے جو خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور بیچ پر جو ہے وہ ہزاروں لوگ، اتوار کا دن تھا، سیر تفریح کے لیے آتے ہیں ساحل سمندر پر، تو بہت ہی بڑا بارونق جو ہے وہ جلسہ ہو رہا تھا اور تقریریں ختم ہو گئیں۔ اب شکریہ احباب کے لیے شروع ہوئے تو مجھے واش روم میں جانے کی بہت سخت ضرورت محسوس ہوئی۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ کوئی کمزوری والی بات ہے بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں، تو مجھے جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو امیر صاحب کو میں نے کہا کہ شکریہ احباب بھی معلوم ہوتا کچھ دیر لمبا ہوگا، جس طرح کہ میں شکریہ احباب کر رہا ہوں 10-15 منٹ لگ گئے ہیں تو کچھ ٹائم ہو جائے گا، تو پھر یہاں نزدیک کوئی انتظام ہے تو انہوں نے کہا جلدی چلیے آپ ابھی آ جاتے ہیں 2 منٹ میں۔ تو میں ان کے ساتھ چلا گیا واش روم میں اور جلدی ہی واپس آیا تو پتہ لگا کہ شکریہ احباب انہوں نے صرف 1-2 منٹ کے اندر ہی ختم کر دیا۔ میں گویا کہ ادھر اسٹیج سے نکل کے ادھر روانہ ہوا اور ان کا شکریہ احباب ختم ہو گیا۔ تو پھر میں جب واپس آنے لگا تو میں نے کہا اب کیا کرنا ہے، جا کے جلسہ تو ختم ہو گیا ہے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح بیٹھے ہیں، آپ کے جانے کے بعد جب اعلان ہوگا اور پھر جو ہے وہ اٹھیں گے۔ تو مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ نظم کچھ کام نہیں دیتا خلافت کے بغیر۔ یہ خلافت کی تربیت ہے کہ جب تک صدر اجلاس کی اجازت نہیں ہوتی، جب تک صدر اجلاس بیٹھا ہوا ہے تو جو ہے سوائے اشد مجبوری کے وہ جو ہے وہ بغیر اجازت کے اٹھنے کی ہدایت نہیں ہوتی۔ تو یہ اب ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تربیت ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو پرانے ہیں وہ ان روایات کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اس جلسے سے جو کچھ سیکھا ہے اور جو روحانی برکات حاصل کی ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ ہمیشہ آگے کے لیے بھی کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو اور ہمیشہ ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔